الحمد لله على نعمائه الشاملة وآلائه الكاملة والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد المصطفى يعلم أن الدنيا دائرة ولذتها فانية وطاعتها باقية وحاصلها فوز وآخرها موت. قال الله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. میرے محترم عزیز سامعین کرام، ہمارا یہاں جمع ہونا ایک مبارک نسبت سے ہے، اور وہ نسبت ہے قرآن پاک کی. ایک بڑی عظیم نسبت ہے، بڑی اعلیٰ نسبت ہے. اس نسبت کی قدردانی بھی کرنی ہے، اس نسبت کی لاج بھی رکھنی ہے، اور اس نسبت پر رب تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا. سب سے پہلے تو میں سنانے والے حفاظ کرام کے سرپرست والدین اور یہاں کی انتظامیہ، ڈائریکٹر صاحب، وحید اللہ صاحب، ان سب حضرات کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے، سنانے والوں نے ہمت کی اور منتظمین نے انتظام کیا، اور سننے اور سنانے میں سارے ایک دوسرے کے معاون بنے. ان سب کے لیے بہت بہت مبارک ہے. اللہ پاک سب کی محنت کو، کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول کرائے. قرآن پاک میں 3 قسم کی آیات ہیں. 3 قسم کی آیات ہیں، توجہ فرمائیے گا. ایک ہے محکمات، دوسرا ہے متشابہات، اور تیسری قسم ہے مقطعات. ٹھیک ہے جی، یاد ہوگی. محکمات، متشابہات اور مقطعات. ان میں تھوڑا فرق ہے، وہ میں عرض کرتا ہوں، امید ہے یاد رہے گا. جو محکمات ہیں وہ بہت ہی آسان ہیں، ان کو سمجھنا بھی آسان ہے، ان پر ان کی تفسیر کرنا بھی آسان ہے، بیان کرنا بھی آسان ہے، ان پر عمل بھی آسان ہے. محکمات یعنی
اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، ساتھ نظر آ رہا ہے کہ اللہ حکم دے رہے ہیں نماز بھی قائم کرو، زکوٰۃ بھی ادا کرو. ٹھیک ہے. اس طرح کی جتنی بھی آیات ہیں جن میں احکامات بیان ہوئے ہیں، جن میں واقعات بیان ہوئے ہیں، ان آیات کو کہتے ہیں محکمات. دوسری قسم کی آیات ہیں متشابہات، یعنی جن کا لفظی معنی تو پتہ ہے لیکن اس معنی سے رب تعالیٰ کی مراد کیا ہے یہ نہیں پتہ. ٹھیک ہے. متشابہات وہ آیات ہیں جن کا لفظی ترجمہ تو معلوم ہے لیکن اس ترجمے سے، اس آیت سے رب تعالیٰ کی مراد کیا ہے وہ ہمیں نہیں معلوم. جیسے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ید اللہ، اللہ کا ہاتھ ہے، وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ ہے، سمیع ہے، اللہ رب العزت سننے والا ہے، کانوں سے سننے والا ہے، بصیر ہے، اللہ رب العزت دیکھنے والے ہیں. یہ آیات ہیں متشابہات، یعنی رب تعالیٰ نے ایک تو ہمیں پتہ ہے ید اللہ کا مطلب ہے اللہ کا ہاتھ، اس کا ترجمہ تو ہمیں پتہ ہے لیکن اس کا حقیقی معنی کیا ہے، رب تعالیٰ کا ہاتھ کیسا ہے، یہ اللہ رب العزت ہی بہتر جانتے ہیں. ان آیات کو کہتے ہیں متشابہات، اور ان آیات میں پڑھنے کا حکم نہیں ہے. ان میں پڑھنے کا حکم نہیں ہے کہ آپ سوچو، آپ تحقیق کرو کہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے، اللہ کی آنکھ کیسی ہے، اللہ کا چہرہ کیسا ہے. نہیں، اس میں مسلمان کو، ایمان والے کو اس میں لگنے کی، پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں. تیسری قسم کی آیات ہے مقطعات، وہ بھی ہم سب کو پتہ ہی ہے، الف لام میم حامیم یاسین طٰہٰ. یعنی یہ جو علیحدہ علیحدہ آیات پر علیحدہ علیحدہ حروف پڑھے جاتے ہیں، ان آیات کو کہتے ہیں مقطعات. پہلی قسم کی جو میں نے عرض کی ہے محکمات، ان کا لفظی ترجمہ بھی پتہ ہے، معنی بھی پتہ ہے، مطلب بھی پتہ ہے، تفسیر بھی پتہ ہے. جو متشابہات ہیں ان کا صرف لفظی ترجمہ پتہ ہے، حقیقی معنی نہیں پتہ. یہ جو مقطعات ہیں الف لام میم، نہ ان کا لفظی معنی پتہ ہے نہ ان کا حقیقی معنی پتہ ہے، اس سے مراد کیا ہے کسی کو کچھ نہیں پتہ. یہ رب تعالیٰ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپس کا راز ہے، آپس کا راز ہے. یاسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا جا رہا ہے. تو اب یہ اللہ رب العزت حضور کو یہ لقب دے رہے ہیں، اور اس لقب کے اندر کتنی محبت ہے، اس لقب کے اندر کتنی اپنائیت ہے، یہ رب تعالیٰ جانتا ہے جو یاسین کہہ کر پکار رہا ہے، یا پھر رسول اللہ جانتے ہیں جس کو یاسین کہہ کر پکارا جا رہا ہے. یہ مقطعات ہیں، ان کا ہمیں نہیں پتہ، یہ راز ہے. انشاءاللہ قیامت کے دن جب جنت میں جائیں گے تو اللہ رب العزت اس راز کو بھی ہمارے سامنے کھول دیں انشاءاللہ. اگر شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے الف لام میم علیحدہ علیحدہ جو حرف ہیں، اس کے بارے میں ایک بڑی مزیدار بات بتائی ہے قرآن پاک میں. جو مقطعات ہیں ان کے بارے میں نہیں، جو علیحدہ جیسے علم ہے، اس میں بھی الف ہے، لام ہے، میم ہے، یا کوئی بھی حروف تارا، علم تارا، تا علیحدہ ہے، را علیحدہ ہے، ان سب حروف پر اللہ رب العزت 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. الف پر علیحدہ حرف علیحدہ 10 نیکیاں، اور لام پر علیحدہ 10 نیکیاں، میم پر علیحدہ 10 نیکیاں. یہ عام حالات میں ہے. یہ کب ہے جی؟ عام حالات میں. ایک حرف پر 10 نیکیاں، لیکن رمضان المبارک میں ایک پر 70 نیکیاں، ایک پر 70 نیکیاں. یہاں اس بات کو ہم نے تھوڑا سمجھنا ہے کہ قرآن پاک کا ایک ایک حرف ہے، اس پر 10 نیکیاں مل رہی ہیں. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں نقطہ بیان فرمایا، غور کیجیے گا. انہوں نے فرمایا کہ باقی تمام اعمال
ان کا کل اللہ کے ہاں کل شمار ہوتا ہے، اور کلام اللہ کا جز بھی اللہ کے ہاں کل شمار ہوتا ہے۔ تو باقی ایسا مثال دیتا ہوں، باقی تمام اعمال ان کا کل ہی اللہ کے ہاں کل شمار ہوگا۔ ایک آدمی نے روزہ رکھا، روزہ ایک عمل ہے، صبح سحری سے لے کر افطاری تک کتنے روزے شمار ہوں گے؟ ایک۔ حالانکہ درمیان میں 12 14 16 گھنٹے گزر گئے۔ یہ نہیں کہ جی اشراق تک جس نے روزہ رکھا اس کو اتنا ثواب ملے گا، اشراق کے بعد ظہر تک جس نے روزہ رکھا اس کو اتنا ثواب ملے گا، ظہر سے عصر تک جس نے روزہ رکھا اس کو اتنا ثواب ملے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی علیحدہ اجزاء پر کچھ نہیں ہے، علیحدہ جز پر کچھ نہیں ہے۔ فرض نماز ہے 4 رکعت ہیں، عشاء کی 4 رکعت ہیں، آدمی 2 رکعت پڑھ کے گھر چلا جائے، اس کی نماز کھل گئی، اس کو کچھ نہیں ملا، اس نے کوئی فرض ادا نہیں کیا۔ کیوں؟ اس نے جز پر تو عمل کیا ہے، کل پر عمل نہیں کیا۔ جب تک کل پر عمل نہیں کرے گا اللہ کے ہاں، تب تک اس کا عمل شمار نہیں ہوگا۔ لیکن قرآن ایسی عظیم چیز ہے، قرآن ایسی عظیم کتاب ہے کہ اس کا جز بھی اللہ کے ہاں کل شمار ہوتا ہے۔ یعنی صرف ایک آدمی نے، اب یہ نہیں، اب دیکھیں اگر قرآن کا بھی کل شمار ہوتا تو پھر کتنا تکلف ہوتا، پھر کتنا صبح سے لے کے شام تک قرآن پڑھو تو پھر تو تھوڑا سا ثواب ملے گا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایک آدمی نے قرآن کھولا، ایک رکوع پڑھا، اس میں جتنے حروف ہیں اس کو 10 کے ساتھ ضرب دے کے اللہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیں گے کہ اس کے سارے اجزاء اور اس کے لیے نیکیاں ہیں۔ اچھا، اب یہ ایسی عظیم یعنی جز پر اللہ کل کا ثواب دے رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی نسبت براہ راست رب تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ قرآن پاک کی نسبت براہ راست رب تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ کچھ چیزیں میں عرض کروں گا کہ جو رمضان میں اور قرآن میں مشترک ہیں، رمضان میں اور قرآن میں مشترک ہیں، اور ان دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ رمضان کا اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو جو کیجیے گا، رمضان قرآن میں اور قرآن رمضان میں، رمضان قرآن میں اور قرآن رمضان میں، کیا مطلب؟ 12 مہینے ہیں۔ اللہ نے ذکر فرمایا قرآن میں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر، اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، اور وہ 12 مہینے اللہ نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے پہلے ہی طے فرما دیے۔ 12 میں سے کسی کا نام نہیں لیا، لیکن قرآن میں رمضان کا ذکر کر دیا، شہر رمضان، رمضان قرآن میں، اور قرآن رمضان میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو رمضان میں تاک رات میں نازل کیا۔ ایسی نسبت دونوں کی آپس میں، رمضان اور قرآن۔ اچھا، ان میں ایک اور چیز بھی بڑی کامن ہے، مشترک ہے۔ رمضان بھی اللہ کا اور قرآن بھی اللہ کا۔ شہر رمضان شہر اللہ، شہر رمضان یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور قرآن یہ اللہ کا کلام ہے۔ ایک صحابی وہ قرآن لیتے، اس کو کھولنے سے پہلے اس کا اتنا ادب کہ اس کو دیکھتے اور کہتے ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ یہ کہتے کہتے ان پر بے ہوشی طاری ہو جاتی۔ رمضان بھی اللہ کا، قرآن بھی اللہ کا۔ یہاں ایک اور بات سمجھیے گا کہ قرآن پاک کو یہ شرف حاصل ہے، یہ عظیم نسبت حاصل ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، باقی ساری آسمانی کتابیں وہ کتابیں ہیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، کلام اسے کہتے ہیں
ما تکلم به، جس کو بولنے والا بولے، جس کو بولنے والا زبان سے ادا کرے، اس کو کہتے ہیں تکلم۔ جو لکھ کر دے دیا جائے، جو لکھ کر دے دیا جائے، اس کو کہتے ہیں یہ فلانے کی کتابت ہے، یہ فلانے کی تصنیف ہے، یہ فلانے کا خط ہے۔ اللہ رب العزت نے باقی کتابیں تورات، زبور، انجیل انبیاء کو دی ہیں، لکھی لکھائی، وہ اللہ کی کتابیں ہیں۔ اور یہ قرآن اللہ رب العزت نے بول بول کر روح الامین کو سکھایا، اور روح الامین حضرت جبرائیل السلام نے بول بول کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کو بول بول کر تلاوت کر کر کے حضرات صحابہ کو سکھایا۔ یہ تلاوت شروع ہوتی ہے اللہ سے، اور تلاوت چلتی ہے، جبرائیل امین کرتے ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت سیکھتے ہیں، کرتے ہیں، صحابہ تلاوت کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، ائمہ تلاوت کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، چلتے چلتے آج کا بچہ بھی اس کلام کو اسی طرح پڑھتا ہے جس طرح رب تعالی نے اس کو پڑھا ہے۔ کلام اللہ ہے، کلام اللہ ہے۔ اب کسی کو کنفیوژن نہ رہ جائے کہ جو باقی کتابیں ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، وہ اللہ رب العزت نے لکھ کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تو وہاں تختیوں کی شکل میں لکھی لکھائی کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کر دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ ان کے دل پر اللہ رب العزت نے ساری انجیل کو القاء کر دیا، ان کو یاد کروا دی، ان کو سمجھا دی۔ یہ بھی اللہ کی کتاب۔ اور زبور کے بارے میں مجھے ملا نہیں، اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی۔ دیکھنے سے یہی سمجھ آتا ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اسی طرح دے دی، لیکن اس کا طریقہ کیا تھا وہ مجھے ملا نہیں۔ انشاءاللہ کسی سے رابطہ کریں گے، تحقیق کریں گے، وہ بھی مل جائے گا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے باقی ساری کتابیں انبیاء کو لکھی لکھائی دی ہیں، اور کلام اللہ رب العزت نے خود اس کی تلاوت کر کے حضرت جبرائیل السلام کو سکھائی ہے۔ اور کب تلاوت کی ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے کلام پاک کی تلاوت کب کی ہے؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے، زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اللہ رب العزت نے سورۃ طٰہٰ کی اور سورۃ یاسین کی تلاوت فرشتوں کے سامنے فرمائی، زبان سے خود اللہ رب العزت نے تلاوت فرمائی۔ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، کیا مطلب ہوگا؟ اللہ رب العزت تلاوت کر رہے ہیں، فرشتے سن رہے ہیں، خود اللہ رب العزت تلاوت کر رہے ہیں۔ اب جو فرشتوں نے سنی نا، فرشتوں نے یہ 2 صورتیں سنی، فرشتے حیران اور بے ساختہ کہنے لگے، بے اختیار کہنے لگے، بہت ہی الفاظ ہیں، یعنی بہت ہی خوش قسمتی ہے، بہت ہی خوش قسمتی ہے اس امت کی، ان لوگوں کی کہ جن کو یہ والی آیات، یہ والی کتاب مل جائے۔ فرشتے کہہ رہے ہیں، یعنی رش کر رہے ہیں فرشتے۔ اور پھر کہا بہت ہی خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جو اس کلام اللہ کو، ان آیات کو اپنے سینوں میں محفوظ کریں گے، اور بہت ہی خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ کہ جو ان آیات کو، جن آیات کو خود رب تعالیٰ نے زبان سے ادا کیا ہے،
انہی کلام کو انہی الفاظ کو اپنی زبان سے اپنے ہونٹوں سے ادا کریں گے وہ خوش قسمت لوگ ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے اتنا عرصہ پہلے اس کو تلاوت فرما دیا، اس لیے یہ اللہ کا کلام ہے، اور پہلے بھی اس کی تلاوت فرمائی اور پھر بعد میں بھی اللہ رب العزت اس کی تلاوت فرمائیں گے۔ اس وقت ہم نے نہیں سنی، ہمارا حدیث پر ایمان ہے، اللہ رب العزت نے تلاوت کی ہے، ہم نے نہیں سنی، لیکن جب اللہ رب العزت ہم سب کو جنت میں لے جائے گا، آمین کہتے، جب اللہ ہم سب کو جنت میں لے جائے گا تو پھر انشاءاللہ العزیز پھر ہم اللہ رب العزت سے تلاوت سنیں گے، اللہ پھر دوبارہ جنتیوں کو قرآن کی تلاوت سنائیں گے۔ کیسے سنائیں گے؟ اہل جنت کو اللہ رب العزت ان کے سامنے حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم دیں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز بہت پیاری آواز تھی، بڑی خوبصورت آواز تھی، یعنی پرندے بھی رک کر ان کی تلاوت سنتے تھے، حشرات الارض بھی رک کر ان کی زبور سنتے تھے، اور یوں بھی آتا ہے کہ پہاڑ بھی جھوم جاتے تھے ان کی زبور سن کر۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تھوڑا پیارا قرآن پڑھتے تھے، جب کبھی وہ پڑھ رہے ہوتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے آپ کے پاؤں رک جاتے اور ابو موسیٰ اشعری کی تلاوت سنتے رہتے، اور آپ کی چاہت یہ ہوتی کہ یہ پڑھتا رہے میں سنتا رہوں۔ اور پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری سے آپ علیہ السلام فرمایا، اے ابو موسیٰ تیرے گلے میں تو حضرت داؤد علیہ السلام والا گلا فٹ ہو گیا، تیرے گلے میں تو حضرت داؤد علیہ السلام والا گلا فٹ ہو گیا۔ اچھا، حضرت داؤد علیہ السلام سے اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ سارے جنتیوں کو ذرا زبور سناؤ، سارے جنتیوں کو زبور سناؤ، وہ سنائیں گے۔ جنتی بڑے خوش ہوں گے کہ آج ہم نے اللہ کے نبی سے اللہ کی کتاب کی تلاوت سن لی۔ جیسے ابھی میں نے کہا کہ ایسی خوبصورت آواز تھی، پرندے بھی رک جاتے تھے، حشرات الارض بھی رک جاتے تھے، پہاڑ بھی جھک جاتے تھے، تو یقیناً سب کے دل میں خواہش چاہت پیدا ہوئی ہوگی کہ ہم بھی ایسی آواز سنیں، ایسی آواز ہے۔ تو جنت میں جب جائیں گے تو پھر ہم وہاں حضرت داؤد علیہ السلام کی زیارت بھی کریں گے، ان کی تلاوت بھی سنیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، حضرت داؤد علیہ السلام سے اللہ فرمائیں گے سناؤ، سب سنیں گے۔ تو سننے کے بعد اللہ فرمائیں گے اس سے بھی خوبصورت سننی، اس سے بھی خوبصورت سننا چاہتے ہیں؟ فرشتے کہیں گے یا اللہ ضرور سنیں گے، ضرور سنیں گے۔ تو اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمائیں گے، تو آقا علیہ السلام یاسین کی تلاوت کر کے فرمائیں گے، یاسین کی تلاوت سنائیں گے۔ جب یاسین بھی سن لیں سارے جنتی جھوم جائیں گے، خوشی سے لوٹ پوٹ ہو جائیں گے، تو اللہ رب العزت فرمائیں گے اس سے بھی خوبصورت سناؤ، اس سے بھی خوبصورت سناؤ۔ فرشتے حیران ہو جائیں گے کہ پہلے تو حضرت داؤد علیہ السلام تھے، وہ پہلے نبی تھے، امام الانبیاء آخری نبی ہیں، انہوں نے یاسین سنائی، کتاب اللہ آخری کتاب ہے، اس سے بھی خوبصورت کوئی ہو سکتی ہے؟ تو جنتی عرض کہیں گے یا اللہ ضرور سنائے۔ تو پھر وہاں اہل جنت کو اللہ رب العزت سورۃ الرحمن کی تلاوت سنائیں گے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو اللہ رب العزت نے تلاوت اس کی پہلے بھی ابتدا میں بھی فرمائی ہے اور انتہا میں بھی اس کی تلاوت فرمائیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے،
اور قرآن کو اور رمضان کو جو آپس میں بڑی مشابہت ہے وہ یہ ہے، ایک اور چیز حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ اللہ رب العزت کا قرب چاہتا ہے، اللہ رب العزت کا قرب چاہتا ہے، قرآن کی تلاوت کرے، جتنی تلاوت کرے گا اتنا قرب ملے گا، اتنا قرب ملے گا۔ ایک ساتھ چھوٹی سی کرتا ہوں، یعنی یہ اللہ کا کلام ہے۔ ایک آدمی کچھ شاعر ہے، اس کی تصانیف اچھی ہیں، اس کا کلام اچھا ہے، وہ کلام لکھتا ہے، کلام کہتا ہے، بولتا ہے، اشعار کہتا ہے، خوبصورت اشعار کہتا ہے، ایمان افروز اشعار کہتا ہے۔ تو دو بندے وہ کہتے ہیں کہ یار فلانا آدمی بڑا اچھا کلام کرتا ہے، بڑا اچھا، اس کے کلام بڑے اچھے ہیں، آؤ ہم ذرا بیٹھ کے اس کا کلام پڑھیں۔ اب جو کلام کہنے والا ہے، جو کلام لکھنے والا ہے، جب اس کو پتہ چلے کہ یہ میرے کلام کو پسند کرتے ہیں، یہ میرے کلام کو یاد کرتے ہیں، یہ میرے کلام کو آگے سناتے ہیں، تو یہ کلام کہنے والا کتنا خوش ہوگا، اس کے دل میں کتنی محبت پیدا ہوگی کہ یہ میرے کلام سے اتنے متاثر ہیں۔ تو کلام اللہ سب سے بہترین، سب سے بڑی چیز ہے جو اللہ کا قرب دیتی ہے، اللہ کا قرب ملتا ہے کتاب اللہ سے۔ اور اسی طرح رمضان، اسی طرح روزہ بھی ایسی چیز ہے کہ اس کے ذریعے سے بھی اللہ رب العزت کا قرب ملتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور میں اس کے لیے، میں روزے والے کے لیے، یعنی قرآن پڑھتے پڑھتے اللہ کے قریب ہونا ہے، اور اسی طرح رمضان میں روزہ رکھتے رکھتے بھی اللہ کے قریب ہونا ہے۔ اور اس میں ایک اور آپس میں مشابہت ہے کہ جس طرح قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی رحمت نازل ہوتی ہے، جس طرح تلاوت کرتے ہوئے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، صرف اس پر نہیں جو تلاوت کر رہا ہے بلکہ ارد گرد والوں پر بھی اس کلام اللہ کی برکت سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اور جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے یہ خود رحمت کا مہینہ ہے، رحمت ہی رحمت ہے، روزے کے ذریعے سے اللہ کی رحمت میں بندہ آ جاتا ہے۔ تو یہ بہت ساری مناسبت اور مشابہت اور مشترک چیزیں ہیں قرآن میں اور رمضان میں۔ آخری بات عرض کر کے حدیث کی روشنی میں، یہ تو کچھ چیزیں چھوٹی چھوٹی آپ کے سامنے رکھی، آخری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ رمضان اور قرآن ان میں مشابہت ہے، وہ بات عرض کر کے تو پھر دعا کرتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، کوئی سفارشی نہیں ہوگا، کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ قرآن انسانی شکل میں آ جائے گا، اللہ کے سامنے آ کر جھگڑا کرے گا، یا اللہ یہ تو میرا قاری ہے، یہ تو میرا حافظ ہے، یہ تو میرا پڑھنے والا ہے، حافظ قاری نہ بھی ہو، یہ تو میری تلاوت کرنے والا ہے، صبح بھی تلاوت کرتا تھا، رات کو بھی تلاوت کرتا تھا، یا اللہ یہ تو میرا ہے، میرا تلاوت کرنے والا ہے۔ میں اس وقت تک سکون نہیں کروں گا جب تک میرے اس قاری کو آپ جنت میں داخل نہیں کروا دیں۔ حدیث میں آتا ہے یہ ایسا شفیع ہے کہ اس کی شفاعت اللہ کے ہاں مقبول ہے، اور یہ ایسا جھگڑالو ہے کہ اس کا جھگڑا بھی اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ اگر کسی کے بارے میں اس نے جھگڑا کر دیا، نہیں یا اللہ یا یہ نہیں یا میں نہیں، اگر اس نے قرآن میں اللہ کے سامنے کہہ دیا یا اللہ یا یہ نہیں یا میں نہیں، اس نے میرا حق ادا نہیں کیا،
اس نے غور و فکر نہیں کیا، اس نے تدبر نہیں کیا، اس نے تلاوت نہیں کی، اس نے پورا سال مجھے کھول کے نہیں دیکھا، میں تو اس کو نہیں جانے دوں گا۔ جس کے بارے میں اس نے جھگڑا کر دیا تو اللہ اس قرآن کا جھگڑا قبول کریں گے، جیسے قرآن کہے گا ویسے اس کی مانیں گے۔ اور قیامت کے دن یہ بھی آ جائے گا، قرآن بھی آ جائے گا، اور ادھر سے چلتے 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 رمضان بھی آ جائے گا، چلتے چلتے رمضان بھی آ جائے گا۔ یا اللہ میں نے اس کو دن بھر کھانے پینے سے روزے رکھا، روکے رکھا، یا اللہ میں نے ان کو دن بھر مباشرت سے روکے رکھا، میں نے اس کو دن بھر خواہشات کے پورا کرنے سے روکے رکھا، یا میں نہیں یا یہ نہیں۔ میری سفارش یہ ہے کہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں۔ جب تک آپ اس کو جنت میں داخل نہیں کرتے میں سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ یہ تو روزہ سفارش کر رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ روزہ، یہ رمضان بھی ایسا شفیع ہے کہ اس کی سفارش بھی اللہ کے ہاں مقبول ہے، اور یہ ایسا جھگڑالو ہے کہ اس کا جھگڑا بھی اللہ کے ہاں مقبول ہے، تسلیم کیا جائے گا۔ اگر کسی کے بارے میں اس نے جھگڑا کر دیا، روزے نے، رمضان نے، یا اللہ اس نے میرا حق ادا نہیں کیا، میں سال میں ایک دفعہ اس کے پاس آتا تھا، مجھے ہلکا سمجھ کے ٹال دیتا تھا، یا اللہ روزہ تو رکھ لیتا تھا لیکن ہاتھ، پاؤں، زبان، آنکھ، کان اسی طرح استعمال کرتا تھا جیسے پہلے کرتا تھا، یا اللہ اس نے میرا حق ادا نہیں کیا۔ جس کے بارے میں اس نے جھگڑا کر دیا اللہ اس کا جھگڑا بھی قبول کریں گے۔ اس کا جھگڑا کیا ہے کہ یا اللہ اس کو جہنم میں پہنچا۔ تو یہ والی مشابہت جو ہے بڑی عظیم مشابہت ہے کہ یا تو یہ رمضان اور قرآن ہمارے لیے سفارشی بنیں گے یا پھر خدا نخواستہ جھگڑالو بن جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے لیے ان کو سفارشی بنائے، رمضان کو بھی اور قرآن کو بھی۔ اب یہ بات تو میری تقریباً پوری ہو گئی، جو میں نے آپ کو رمضان کی اور قرآن کی مناسبت بتا دی تھی وہ بتا دی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔